الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، العلماء ورثۃ الانبیاء، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میری دینی ماں اور بہنوں، اس دور میں دین کی محنت کے لیے قرآن اور حدیث کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے اور خاص طور سے مسلمانوں کو ایک سچا مسلمان بنانے کے لیے جتنی کوششیں، محنتیں، فکریں، نقل و حرکت، جد و جہد اس وقت میں پوری دنیا میں ہو رہی ہے، جو اس سے پہلے اتنی سہولتیں اور آسانیاں کبھی کسی دور میں دین کی محنت کے سلسلے میں دیکھی نہیں گئی تھی، جو آج دیکھی جا رہی ہیں۔ چاہے وہ سوشل میڈیا کی شکل میں ہو، دیکھیے ہم اپنے گاؤں دیہات میں رہ کر، اپنے شہروں میں رہ کر، اپنے گھر کے چار دیوار کے اندر رہ کر، چار دیواری میں ہم بیت اللہ میں نماز میں کی جانے والی قرأت قرآن پاک کی تلاوت کو سن رہے ہیں، جو اس سے پہلے اتنی کبھی آسانیاں دیکھی نہیں گئی تھی جو آج دیکھی جا رہی ہیں۔ کوئی عالم دین کسی دوسرے ملک میں اگر وہ دین کی بات کہہ رہے ہیں، قرآن اور حدیث کا درس اور تفسیر دے رہے ہیں، تو آج پوری دنیا میں اس قرآن درس اور قرآن کی تفسیر اور حدیث کے درس کو دیکھا بھی جا رہا ہے اور سنا بھی جا رہا ہے۔ جو اس سے پہلے آسانیاں
کبھی دیکھی نہیں گئی تھی پچھلے زمانے جو گزر چکے ہیں۔ ایک ایک حدیث کو جمع کرنے کے لیے محدثین اپنی پوری زندگی کا حصہ ختم کر چکے تھے۔ اپنی زندگی کا مقصد ہی احادیث کو جمع کرنے کے لیے لگا دیے تھے، اس کو بنا لیے تھے کہ بس ہماری زندگی کا مقصد حدیث کی خدمت ہے، اور حدیث کو جو ہے سو جہاں پر بھی جس کے پاس بھی حدیث ہے ان کو پتہ چل جاتا تو خراسان، کوفہ، دمشق، بصرہ، عراق، ملک شام، اتنی دور کا سفر کر کے ایک ایک حدیث کو ان محدثین کے پاس سے جمع کیا جاتا۔ کہیں اللہ والے ہیں، ولی کامل ہیں، جن کے تقوی کا چرچا پوری دنیا میں ہو رہا ہے، جن کی کرامت کا ذکر دنیا میں ہو رہا ہے، اگر کہیں لوگوں کو سننے میں آ جاتا تھا، اپنی اصلاح کرانے کے لیے اپنا ایمان مضبوط کرانے کے لیے اور عمل اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے ان کی صحبت کو پایا جاتا، ان کی صحبت میں رہ کے دین کے علم کو حاصل کیا جاتا، برسوں برس ان کی جوتیاں سیدھی کی جاتی اور ان کے نصیحت کو اپنی زندگیوں میں تبدیلی کی شکل میں ایک زندگیوں میں بدلاؤ دیکھا جاتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جو میں نے مختصر طور پہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اور آج کا دور ہے تبلیغ کے دعوت و تبلیغ کے کام کے ذریعے سے پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ایک ایک انسانوں تک، خاص طور سے جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، ان کو سچا مسلمان بنانے کے لیے، ان کو پورے دین کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے جو آج ہو رہی ہے، چاہے وہ تحفظ ختم نبوت کا کام ہو، جو لوگوں کا عقیدہ اور ایمان بنانے کی اور تحفظ ختم نبوت کے تعلق سے عقائد ہمارے کیا ہونا چاہیے اور موجودہ فتنوں سے اپنے ایمان کو کس طرح سے بچانا چاہیے، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، ان کی نبوت سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، جو آج کام پوری دنیا میں ہو رہا ہے، چاہے وہ خانقاہی نظام ہو، جو پیری مریدی کا جو ہمارے معاشرے میں جو ماحول ہے۔ ہاں واقعی وہ پیر ہے جو کامل ہے، جو نمازی ہے، تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، نہ تو وہ مریدوں کے جیب پہ نظر رکھتا ہے، نہ تو ان کے مال پر، نہ تو ان کی چیزوں پر، نہ تو ان سے کوئی اپنا دنیائی نفع چاہتا ہے، بس اللہ کی رضا کے لیے ان کی اصلاح کرنے کی فکر اس کے اندر ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی آخرت اور اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اور آخرت بنانا چاہتا ہے۔ جو صبح سے شام تک اور نیچے سے اوپر تک اس کی زندگی میں سنتیں پائی جا رہی ہوں، تو واقعی ایسے پیر کامل کی صحبت میں رہنا بھی چاہیے، ان سے استفادہ حاصل کرنا بھی چاہیے۔ قرآن پاک میں ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ میں رہو، سچوں کی جماعت کے ساتھ جڑ کر رہو۔
यहाँ पर मुफस्सिरीन और उलमा इकराम ने यही अल्लाह वालों की सोहबत को बयान किया है। सच्चों से मुराद यही तक़वे वाले अल्लाह वाले हैं। कुरान में इनके सिफ़ात को बयान किया गया है। सूरह यूनुस 11वें पारे में ये सूरत आपको मिल जाएगी। सूरत का नाम सूरह यूनुस एक नबी के नाम से जो सूरत है। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 61, 62, 62 और 63 और 64 में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगाह हो जाओ, याद रखो कि अल्लाह के जो दोस्त हैं, अल्लाह के जो वली हैं, उनको किसी किस्म का ना तो खौफ होगा ना तो वो गमगीन होंगे। ये अल्लाह के औलिया अल्लाह वालों की शान और उनके मकाम और मर्तबे को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। फिर ये कौन है अल्लाह के वली जिनके बारे में ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना तो उनको किसी किस्म का खौफ होगा ना तो वो गमगीन होंगे, कहा गया है। उनकी निशानी क्या है जो हम देखकर पहचाने कि अल्लाह के वली और अल्लाह वाले हैं? उनकी निशानी इसके बाद वाली आयत 63 में फरमाया अल्लाह ने, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। वो ईमान वाले भी होंगे और वो तक़वे वाले भी होंगे। ये निशानी उनके अंदर पाई जाएगी। ईमान वाले भी होंगे और तक़वे वाले भी होंगे। ये अल्लाह वालों की सिफ़ात है, ये चीज़ उनके अंदर पाई जाएंगी। वो ना तो मुरीदों के माल पे नज़र रखेंगे, ना तो वो अपने मुरीदों से अपने कोई दुनिया का काम कराएंगे, बल्कि बजाय कुछ इनसे हासिल करने के खुद देंगे और इनकी इस्लाह करने की फ़िक्र करेंगे। फिर इनके बारे में अल्लाह ने फिर आयत नंबर 64 में फरमाया, लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। इनके लिए खुशखबरी है दुनिया में भी और आखिरत में भी। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बात में अब कोई तब्दीली नहीं होने वाली है। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, यही ज़बरदस्त कामयाबी है। तो ये 3 आयतें हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नेक बंदों का, वलियों का ज़िक्र करके उनकी निशानी बयान की और उनके लिए आखिरत में भी दुनिया में खुशखबरी है। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, फिर अब अल्लाह की बात में अब कोई तब्दीली होने वाली नहीं है। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, ये ज़बरदस्त कामयाबी है। तो इस दौर में भी अल्लाह वाले मौजूद हैं, हर दौर में रहे हैं, इस दौर में भी हैं जो तक़वे वाले हैं, जो परहेज़गार हैं। इनकी सोहबत में रहना चाहिए, इनसे ताल्लुक़ रखना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। यहाँ पर सच्चों से मुराद अल्लाह के सालिहीन, अल्लाह के नेक साले बंदे, अल्लाह वाले जो तक़वे वाले भी हैं, मुत्तक़ी परहेज़गार हैं, सच्चे हैं, जो दीन के मामले में पक्के हैं, इनकी सोहबत में रहने का अल्लाह ने ख़ुद हुक्म दिया है। जो आज इस दौर में भी इस सिलसिले से भी मेहनत हो रही है, जो पहले दौर में भी ये शक्ल सूरत होती थी, लोग अल्लाह वालों की सोहबत में रह के, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह भी ज़माने के बहुत बड़े पीर और अल्लाह वाले थे, उनके भी बड़े पीर अल्लाह वाले थे। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह के भी बेशुमार मुरीदीन थे। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैह के भी बेशुमार मुरीदीन हैं। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाहि अलैह के भी बेशुमार मुरीदीन हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह अगर ये पीर है
تو پھر ان کے مرید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مرید ہیں کہ دیکھو پیر ایسے تھے تو مرید ایسے بنے. پھر جب یہ پیر بنے خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے مریدوں میں ہمارے کو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ملیں گے. پھر جب یہ پیر ہے تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جیسے ان کے مریدین میں ہمارے کو ایسے اللہ والے ملیں گے. تو یہ سلسلہ پہلے دور میں بھی دین کو اور ایمان کو سیکھنے کا پایا جاتا تھا، جو آج بھی ہے. ہاں کچھ پیٹ بھرو اور جیب بھرو، جو پیٹ کے پجاری اور جیب کے پجاری ہے، جو ایک حلیہ بنا کے اللہ والوں کا لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جو اس راستے سے اور دین کے اور پیری مریدی کے کام سے وہ اپنی دنیا حاصل کر رہے ہیں اور اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. کسی دور میں بھی کوئی اللہ والے، کوئی بزرگان دین اپنے مریدین کو اپنی مجلسوں میں بلا کے نہ تو وہ پیسے بارنے کا حکم دیا تھا، نہ تو نوٹا اچھالنے کا کوئی ان کے محفلوں میں ویسا کام ہوتا تھا. کوئی نصیحت کی اور کوئی عبرت کی بات کہی جاتی تو ان کے آنکھوں میں آنسو، یا کوئی اچھی بات سنائی جاتی تو سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ چیزیں ہوتے تھے. لیکن آج کے دور میں یہ جو پیٹ بھرو اور جیب بھرو، جو یہ پیر جو جھبا اور کھبا ڈالنے کے لوگوں کو اپنے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں اور جنت کا جو ہے سو سرٹیفکیٹ دے رہے، جیسا ان کے باپ کی جاگیر ہے جنت، جو بانٹتے پھر رہے ہیں لوگوں کو. تو یہ لوگ آج دھوکہ دے رہے ہیں. ان کی مجلسوں میں، ان کی محفلوں میں ان کے پیروں کو بھی چاٹا جاتا ہے اور جو ہے سو ان کے ہاتھوں کو چوما جاتا ہے اور ان کے سجدے ہوتے ہیں اور جو ہے سو ان کو نذرانے دیے جاتے ہیں. یہ باتیں میں یوں ہی نہیں، بلکہ آپ یوٹیوب پہ، آپ فیس بک پہ، آپ گوگل پہ سرچ کریے. ان کے قوالیوں کے سما کے محفلوں میں آج یہ چیزیں بھی ریکارڈ کر کے یہ پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اس کو پیری مریدی اور دین کا کام اور حصہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. جو چیزیں آج ہیں اس دور میں اللہ والوں کی محفلوں میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی تھی. وہ تو اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کی عبادت کا پیغام اور دعوت وہ اپنے مریدین کو دیے. کوئی مرید سے وہ کوئی ایک پیسہ اور کوئی چیز نہیں مانگتے تھے. آج کے پیر تو ہر چیز مریدوں سے ہی مانگ رہے ہیں. اگر گھر میں اگر لائٹ خراب ہو گئی تو مریدوں میں کون ہے؟ الیکٹریشین دیکھو، ارے محمد حسین ہے، اس کو فون کرے، محمد حسین لائٹ خراب ہو گئی، گھر کو آ جلدی. ارے ہمارے صاحب کے پیر کے گھر میں لائٹ چلے گئی، کہتے اب یہ مرید جا کے پھوگٹ کام کر کے آ رہا. یہ فائدہ اٹھا رہے آج کے پیر. کارپینٹر کا کوئی کام نکل گیا، صوفہ سیٹ ہے یا کوئی دروازہ کھڑکی خراب ہو گئی، دیکھو مریدوں میں کون ہے؟ ارے غفور ہے، غفور کو فون کر کے بولے کہاں ہے غفور، ادھر جلدی دروازہ خراب ہو گیا نہیں لگ رہا. غفور آیا، پیر بلائے بول کے جا کے پھوگٹ میں کام پیر نکال لیا اور انہیں پھوگٹ میں کر کے آیا اور جورو کے گود میں بیٹھ کے پورا جو سو واقعہ بیان کرا کہ حضرت بلائے تھے، میں حضرت کے گھر کا دروازہ اور کھڑکی جو ہے سو بنا کے آیا، ہمارے 7 نسلوں کی مغفرت ہو گئی. پلمبر کا کام نکلا، ارے ہمارے گھر میں نل نہیں آ رہا، ٹوٹی چینج کرنا ہے، کون ہے مریدوں میں دیکھو، ارے عبدالستار ہے، بلاؤ اس کو، ارے میاں ادھر جلدی نل ڈالنا ہے. تو آج تو جیب بھرو پیٹ بھرو یہ جو پیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں سے اپنی دنیا حاصل کر رہے ہیں، دنیا جیب بھر رہے، گھر بنا رہے ہیں. اس دور میں اللہ والے ایسے ہی ہوتے تھے، وہ اپنا سب کچھ دیتے تھے، کسی کا کچھ نہیں لیتے تھے. وہ تو دیتے تھے، وہ لیتے تھے نہیں. خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس جو بھی جاتا تھا دین بھی سیکھتا تھا، ان کے لنگر سے کھانا بھی کھا کے آتا تھا. اور آج کے جاہل ان کے درگاہوں کے نام پر بڑے بڑے گلے لگا کے وہاں پر رکھے کہ یہاں پر حضرت کے جو ہے سو نام سے گلہ بنایا گیا، یہاں پر ڈالو. یہ کیسا طریقہ ہے؟ لوگ یہاں پر لے کے جاتے ہیں، نصیحتیں حاصل کرتے ہیں، ان کی زندگی سے عبرت حاصل کر کے جانے کی جگہ یہ تو الٹا ان کو دینے کی جگہ بنا دیے. پیر مرید کو دینا چاہیے، الٹا مرید پیر کو دے رہا ہے. تو اس دور میں بھی خانقاہی نظام الحمدللہ چل رہا ہے. آج کے دور میں بھی بہت اچھے اللہ والے تقوی والے ہیں اور یہ کام بھی ہو رہا ہے. اس سے بھی دین کی فکر اور محنت اور اصلاح کی کوشش ہو رہی ہے.
مدارس ہیں. اس دور میں جتنے مدارس ہیں شاید اس سے پہلے زمین پہ اتنے مدارس کبھی نہیں پائے گئے ہوں گے. ہر گلی میں، ہر بستی میں، ہر محلے میں، زیادہ بھی نہیں، 50-60 سال پہلے اگر ہم پیچھے اگر دیکھیں گے پلٹ کے، رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح میں قرآن سننے کے لیے لوگ بہت فکر مند ہوتے تھے. 2 مہینے پہلے سے ہی حافظ قرآن کی تلاش میں لوگ نکل جاتے تھے. فکر میں ہوتے تھے کہ ہماری مسجد میں حافظ قرآن مل جائے جو ہم قرآن سنیں، ہماری تراویح میں قرآن مکمل ہو جائے. لیکن الحمدللہ آج اتنے حفاظ اکرام ہیں مدارسوں کی برکت سے کہ حافظوں کو مسجد نہیں مل رہی ہے قرآن سنانے کے لیے رمضان میں. اتنے حافظ ہیں، اتنے عالم ہیں. بچے تو بچے، بچیوں کی تعداد بھی عالموں کی بڑھتے ہی جا رہی ہے. عالمہ کی بچیوں کے اندر بھی قرآن کو حفظ کرنے کا بہت ہی رواج اور یہ معاشرے میں ماحول بڑھتا ہی جا رہا ہے. جو آج ہمارے معاشرے میں میں نے جو ایسو 4-5 نامے آپ کے سامنے شروع میں رکھا کہ دین کی خدمت کے لیے، دین کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے جو شکلیں صورتیں اب پائی جا رہی ہے، چاہے وہ اصلاحی معاشرے کے عنوان پر جیسا ہمارے اجتماعات ہے، بیانات ہے، جلسے ہیں، تحفظ ختم نبوت کا کام ہے، اور موجودہ فتنوں کے تعلق سے ان فتنوں کو ختم کرنے کے سلسلے میں علماء اکرام کی محنت ہے. السلام علیکم. علماء اکرام کی کوشش اور علماء اکرام کا جو ہے سو کام ہو رہا ہے بہت ہی بڑا. جمعیت العلماء ہے، دعوت تبلیغ کی محنت ہے، اور خانقاہی نظام ہے، مدارسوں کا کام ہے، اور مدارسوں کا جو ہے سو قیام. یہ جتنی محنتیں کوششیں ہو رہی ہے، اتنی دین کے لیے سہولتیں اور آسانیاں جو بیان کرنے والا تو سعودی عرب میں ہو اور پوری دنیا دیکھ رہی ہو، بیان تو حیدرآباد میں ہو رہا ہو اور امریکہ میں بیٹھ کے وہاں کے گورے اور گوریاں دیکھ رہے ہو، امریکہ میں بیان ہو رہا ہو، کھیڑے گاؤں میں 4 دیواری میں اس بیان کو سنا جا رہا اور کیا جا رہا، سو دیکھا بھی جا رہا ہو، تو میری دینی ماں اور بہنوں، اس سے زیادہ کوئی دور نہیں گزرا ہے جو زمین کے اوپر کبھی ایسا زمانہ نہیں دیکھا گیا. دین کی محنت تو اسلام کے جب سورج طلوع ہوا اسلام کا تاریخ میں، اس وقت سے ہی دین کی محنت شروع ہو چکی ہے اور قیامت تک دین کی محنت چلتی رہے گی، ہوتی رہے گی. لیکن دین کی محنت کے سلسلے میں جتنے ذرائع اور جتنی ٹیکنالوجی اور جتنے اسباب اس دور میں ہیں جو پچھلے دور میں نہیں پائے گئے تھے، اس کے باوجود بھی آج امت کا بہت بڑا حصہ آج امت کا بہت ہی بڑا حصہ ہے جس میں مرد بھی شامل ہے، جس میں عورتیں بھی پائی جا رہی ہیں، جس میں مالدار بھی نظر آ رہے ہیں، جس تعداد میں گاؤں دیہات کے ان پڑھ اور جاہل مسلمان بھی برابر ہے. اتنی بڑی تعداد میں آج امت کا بہت بڑا حصہ ہے جو خرافات، رسومات، شرکیہ اعمال، بدعات میں مبتلا ہیں. اور یہ دیکھنے میں بھی آ رہا ہے، زندگی میں عملی طور پر صرف باتیں ہی نہیں ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں، عملی طور پہ بھی دیکھا جا رہا ہے. کوئی امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پہ کوئی ماتم کر رہا ہے، کوئی ان کے نام سے تعزیے بٹھا رہا ہے، کوئی اس کربلا کی تاریخ کی یاد میں انگار میں کھیل رہا ہے اور کود رہا ہے، اور اس کو ان کی قربانی کو یاد کرنے کا ایک طریقہ بنا رہے ہیں اور وہ ایک عمل سمجھ کے کر رہے ہیں.
اور ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کچھ میٹھی چیزیں، چاہے وہ روٹ اور شربت کی شکل میں ہو، چاہے وہ چونگوں کے کھانوں کی شکل میں ہو، یہ کھانے کی چیزیں ہیں، حلال غذا ہے، سال بھر میں کبھی بھی روٹ بنا کے کھایا جاتا ہے، بیکری دکان سے خرید کے لایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی خباثت اس میں نہیں۔ چونگے گلگلے یہ میٹھی چیز ہے، میٹھوں میں یہ بھی ایک قسم کی غذا ہے، پکائیے کھائیے، کوئی منع نہیں ہے۔ شربت چاہے وہ دودھ کا ہو، گڑ کا ہو، چاہے وہ رسنا ہو، چاہے روح افزا ہو، یہ مشروبات میں پینے کی چیزوں میں سے پینے کی یہ بھی جائز چیز ہے، بنائیے پیئیے۔ اور ایصال ثواب میں کھانے پینے کے تعلق سے بھی اگر کسی مستحق اور غریب اور محتاج کو کھلانا چاہتے، پلانا چاہتے تو پلائیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ مخصوص مہینہ بنا لینا اور کوئی دن کو مقرر کرنا اور یہی وقت میں ہی کیا جانا، یہ جہالت ہے، یہ خرافات ہے، یہ بدعات ہے، اس کی اجازت نہیں ہے دین محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آج امت کا اتنا بڑا طبقہ ہے، جو میں آپ کو شروع سے باتیں کہتے ہوئے آپ کو سمجھنے کے لیے میں نے مثالیں بھی دی۔ اس دور میں جتنی دین کی محنت ہو رہی ہے اور ذرائع ہے جو اس سے پہلے نہیں جو ہے سو دیکھی گئی، اس کی باوجود بھی ہر گلی میں مدرسہ، مسجد، ہر علاقے میں 4 عالم، مفتیاں، حافظوں کی کثیر تعداد، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی عملی طور پہ جہالت اتنی معاشرے میں ہے، خاندانوں میں اتنے لوگ شرک میں مبتلا ہیں، قرآن اور حدیث بیان کرنے کے بعد بھی باپ دادا کے دین پہ اتنے لوگ جمے ہوئے ہیں، چاہے وہ قرآن اور حدیث کا فرمان ہمارے کیوں جو ہے سو باپ دادا کے سر کے نیچے نہ چلا جائے تو کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہے، لیکن باپ دادا کا طور طریقہ ہم جو ہے سو مٹنے اور نیچے گرنے نہیں دیں گے۔ اتنے لوگ آج بھی ہیں، چاہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر اور ان کی محبت میں یہ جھنڈے، یہ جلوس لے کے نکلنا، اس کو دین اور اس کو عشق محمد اور عشق نبی جو ہے سو سمجھا جا رہا ہے۔ اور وہ خوشی کے دن میں گھر میں کھیر اور پوریاں، گلگلے، پتہ نہیں اور کون سے چیزیں پکتی ہے، اس کو پکا کے نبی کی دنیا میں آمد کی خوشی کا جو ہے سو دن سمجھا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کون سا نبی کا امتی کلمہ پڑھنے والا ایسا ملے گا پوری دنیا میں جس کو نبی کی آمد کی خوشی نہ ہو ہی ہو؟ کون ایسا بدبخت ہے جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ اسے کچھ پتا نہیں ہو، لیکن نبی کی محبت کی چنگاری کچھ نہ کچھ اس کے دل میں ہوتی ہے۔ ہاں، نبی کی سیرت اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے، نبی کا لائے ہوا دین اپنے سینے سے نہیں لگیں گے، لیکن کھیر پوریاں ضرور کھا کے ان کو یاد کریں گے، ان کی محبت میں وہ دن میں جو ہے سو اچھے کھانے پکائیں گے۔ ہاں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی سے کوئی سبق نہیں لیں گے، ہم انصاف ان سے نہیں سیکھیں گے، دین کے لیے ظالم کے سامنے انصاف کے لیے لڑنا اور دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے جذبے دکھانا، اس سے کچھ نہیں سیکھیں گے۔ آخری وقت میں جنگ میں بھی نماز قضا نہیں کر رہے بلکہ نماز ادا ہو رہی ہے، اس سے کچھ نہیں سیکھیں گے۔ جی ہم سیکھیں گے تو کیا سیکھیں گے؟ ان کی محبت میں، یاد میں بہت اچھا شربت پئیں گے، بہت اچھا شربت پلائیں گے، ان کے دین سے اور ان کی شریعت اور ان کی قربانی سے ہماری شادیوں میں کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے، ہماری زندگی میں کچھ جو ہے سو تبدیلی نہیں لائیں گے، ہمارے کھانے پینے میں کوئی حلال حرام نہیں دیکھیں گے، ہمارے صبح اور شام کی زندگی میں حسین کی زندگی کو آنے کے لیے دروازہ نہیں کھولیں گے، ہم تو یہود اور نصارہ کی پوجا کریں گے، ان کے تھوکے ہوئے تھوک کو ہی چاٹیں گے، چاہے وہ برتھڈے کے نام پہ ہو، وہ شادیوں کے رسومات کے نام سے ہو، چاہے جو بھی ہو، ہم یاد ان کو کریں گے، کھانا ان کو یاد کر کے کھائیں گے اور کھا کے کام ان کا کریں گے۔ کبھی اولیاء اکرام کے نام پہ جو آج ان کے درگاہوں پہ، ان کے مزاروں پہ جو شرک اور جو سو بدعت اور جو سو سجدے، جو نظر و نیاز، یہ جو سو چیزیں دیکھنے میں جو سو آ رہی ہیں، تو کتنا بڑا امت کا اتنا بڑا طبقہ ہے جو اس کے باوجود بھی گمراہی میں ہے۔ ابھی کھول کے ہمارا 1 مہینہ ہی ہوا، چینل کھولے،
अलकरीम इस्लामिक चैनल के नाम से यूट्यूब पे अब तकरीबन उस पर जो 30-35 के करीब वीडियो छोटे बड़े बयानात भी हम अपलोड करे हैं। और हमारा मकसद चैनल खोलने का भी कोई हमारा भी जो सो नाम हो और जो सो चर्चा हो और लोग तारीफ़ करें। अल्लाह की कसम हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है इसकी नाम और नमूद की, ना तो पैसों की। बस हम यही चीज़ दुनिया वालों के सामने बताना चाहते हैं जो अल्लाह वालों के मज़ारों पे आज जो कुछ हो रहा है और जो कुछ आज दीन के नाम पे जेब और पेट भरा जा रहा है, ऐसे जेब भरो और पेट भरो बाबाओं का जो सब पर्दाफाश करने के लिए हम काम कर रहे हैं। अभी 3-4 सफ़र हुए मेरे। घोड़वाड़ी शरीफ जो इस्माइल कादरी रहमतुल्लाहि अलैह की जो दरगाह है, बिदर से तकरीबन 45-60-50 किलोमीटर के फासले पर, वहाँ पर मेरा जाना हुआ और वहाँ पर भी जाके पूरी वीडियो जो है सो बनाए हैं मुख्तसर तौर पे, और उस पर तफसील से जो सो कुछ बयान भी है। वहाँ पर जो पानी और जो तालाब का जो हिस्सा है, आज से 20 साल पहले भी जाना हुआ था जब पानी उसमें काफ़ी तालाब भरा हुआ था। आज भी है वो पानी, तालाब का वो हिस्सा वैसा ही है, लेकिन शिर्क की नहुसत की वजह से वो पानी भी सूखने लगा है। अब बस थोड़ा सा पानी है, लेकिन वही बदअकीदगी, वही जहनों के अंदर शिरकिया अमल आज भी वहाँ पर है। उस तालाब के सिलसिले में इतना बुरा अकीदा है, इतना बुरा अमल है। मर्द हो, औरतें हो, जवान औरतें हो, जवान मर्द हो, चाहे वो बच्चियां हो या बच्चे हो, बूढ़े हो, सब उसी तालाब में उतरते हैं, उसी तालाब में पानी नहाते हैं। अगर देखना चाहते हैं, आपको ऑस्ट्रेलिया अमेरिका नहीं भेज रहा हूँ मैं, आपको वीज़ा भी जो सो आपको लेना पड़ेगा। 10 लाख का खर्चा भी नहीं है आपके लिए। आपको कोई दुबई जाके देख के आओ बोल के भी नहीं बोल रहा मैं। आपको कहीं फॉरेन कंट्री जाना है, ना तो कोई जो सो अरब कंट्री में, आपको गल्फ़ में जो सो जाना है। हैदराबाद से बिदर 130 किलोमीटर है, वहाँ से 130-60 कार में चले गए तो 3 घंटे में जा सकते हैं आप। 190 किलोमीटर पे ये वाक़ई दरगाह है, जाके देखिए। वहाँ पर पानी नहाने के बाद औरतों का जो जिस्म होता है, कपड़े भीगने के बाद उनके जितने जिस्म के जो आज़ा होते हैं भीगने की वजह से कपड़ों में साफ नज़र आते हैं, वो पूरा मंजर गैर मर्द देख रहा है। वहाँ उनके उस हैयत को मेरे रब की कसम खाता हूँ, कोई अल्लाह का वली दुनिया के अंदर ये दीन है, ये अमल है, इस पे सवाब है, कोई बता के नहीं गए। उनकी करामतों से इनकार नहीं है। जैसा नबियों से अल्लाह ने मोजिज़ात को ज़ाहिर किया, ये बरहक है, इसी तरह औलिया इकराम से करामत को ज़ाहिर किया, ये बरहक है। और इसको झुटलाने वाला, इसमें शक करने वाले का ईमान दुरुस्त नहीं है। बच्चे जवान नहा रहे, वहाँ पर औरतें नहा रहे। अगर नहीं नहाएंगे, डुबकी नहीं लगाएंगे तो अरे बहुत जलाली है। इस्माइल कादरी रहमतुल्लाहि अलैह की दरगाह जाते जाते टक्कर हो जाती, नहीं तो कुछ तो भी बड़ा हादसा होता। ऐसा नहीं करना, नहीं डूबना। ये अमल वहाँ पर इस अकीदे की वजह से होता है। और वो गंदा पानी जिसमें छोटे बच्चे पेशाब कर रहे, उनको क्या पता, पेशाब आया निकल जाता। बड़ा आदमी रोक सकता है, बड़ी औरत रोक सकती है अपनी हाजत ज़रूरत को। छोटे बच्चों का क्या है, बच्चों को पानी में भेज दो, पेशाब निकल जाता उनका। वो पेशाब उस पानी में जा रहा है बच्चों का, और कुछ जाहिल बच्चे नौजवान भी जो है सो कर देते हैं। वो पानी को फिर जो नियाज वहाँ पर दिए बकरे की, और देखो ये पेट भरू जेब भरू, ये बाबाओं का जेब और पेट भरने का कैसा जो है सो लोगों को धोखा दिए। शरीयत इस्लाम में बच्ची के लिए अकीक़े के लिए 1 बकरा है,
بچے کے لیے 2 بکرے ہیں. اگر بچے والے غریب ہے، استطاعت نہیں ہے، 2 بکرے عقیقے میں نہیں کر سکتے ہیں، 1 بکرا بھی بچے کے طرف سے عقیقے میں اگر قربانی دے دی، عقیقہ کر دیے تو ہو جاتا ہے عقیقہ. اگر غریب ہے، استطاعت نہیں ہے، زندگی بھر عقیقہ نہیں کرے، کچھ بھی نہیں ہوتا، گناہ کا عمل بھی نہیں ہے، نہیں کرنا یہ. لیکن یہاں پر 2 بکروں کی نیاز ہوتی، ان کا 2 بکروں کی نیاز ہوتی. کوئی اللہ کے ولی ایسا بتا کے نہیں گئے، اور کوئی بتایا ہے یہ تو یہ ولی نہیں، وہ تو شیطان ہوتا ہے. ولی کبھی اپنی عبادت، اپنی پوجا کی دعوت نہیں دیتا لوگوں کو، وہ تو اللہ کی عبادت خود کر کے زمین پہ بتاتا ہے، اور زمین والوں کو اللہ کی عبادت کیسا کرنا ہے اس کی دعوت دیتا ہے. یہ تو ولی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ولی نہیں ہو سکتا جو اپنے سجدے کرا رہا ہو، اپنی قبر کی نیاز اور اپنے نام پہ بکرے کٹا رہا ہو. اور 2 بکرے وہاں پر اسپیشل درگاہ بن گئی، وہ 2 بکرے وہاں پر. کئی کو 2 بکرے بولے تو کمائی کا ذریعہ زیادہ ہو جاتا نا، کھانے والوں کو کوڑ مل جاتا وہاں پر، وہاں کے لوگوں کو چمڑا ملتا، وہاں کے لوگوں کو صاحبہ جو رہتے مین ان کو ٹانگا مل جاتے اچھا کھانے کو، ان کا پورا جو ہے سو گھر پلتا نا اس پہ. وہاں پر ہر ایک جنے کو 1 جمعرات کی باری ہے وہ درگاہ کی، پوری اس کی ہسٹری کیا ہے سب معلوم کرا میں. اسماعیل قادری رحمت اللہ علیہ بہمنی سلطنت جو بیدر کا قلعہ ہے، بیجاپور کا قلعہ ہے، گلبرگہ شریف کا قلعہ ہے، یہ گولکنڈہ، یہ یہاں کے جو دکن کا جتنا حصہ تھا، بہمنی سلطنت بول کے جو بیدر کا جو بادشاہ تھا، ان کی جو سلطنت تھی بہمنی سلطنت، اس سلطنت میں اسماعیل قادری رحمت اللہ علیہ ایک نیک ایماندار سپاہی تھے. وہ نیک ایماندار ایک ڈپارٹمنٹ میں انہوں کام کرنے والے تھے. اب ان کا انتقال ہوا، کیسا ہوا، کیا ہوا، وہاں پر ہو گیا وہ ایک واقعہ، وہ عورت کا قصہ گھڑے، وہ کیا ہے، صحیح ہے جھوٹ ہے، وہ کتابہ لکھے وہ اپنی جگہ، لیکن ان کی جو زندگی اور تاریخ ہے لکھنے والے لکھے. بہمنی سلطنت میں ایک سپاہی تھے، یہ ڈپارٹمنٹ میں جو ہے سو یہ فوج کے ایک آدمی تھے، بس اتنا ہی. وہ کوئی عالم حافظ نہیں تھے، وہ کوئی شیخ الحدیث مفسر قرآن شیخ الحدیث بھی نہیں تھے. انہوں کوئی ایسا کرو بولے بھی نہیں، نہ تو وہ یہ پیغام دے کے جو ہے سو گئے ہیں. تو وہاں پر یہ چیزیں ہو رہی ہے، اور یہ چیزیں پوری دنیا والوں کو، جیسا یہ لوگ سوشل میڈیا کا ذریعہ اور اس کے سہارے سے غلط چیز پہنچا رہے ہیں، ہم حق بات اور حق چیز کو بھی اس کے ذریعے سے ہم پہنچا رہے ہیں. جب غلط چیز پہنچائی جا سکتی ہے، جب غلاظت کے اوپر پھول رکھ کے اس کو پاک چیز بتایا جا سکتا ہے، تو پہلے سے جو چیز پاک ہے اس کو کیوں پھر چھپایا جا سکتا ہے، اس کو بھی تو بتایا جا سکتا ہے. تو 2 بکرے کی نیاز، پھر وہاں پر وہ کھانا پکایا جائے گا، اور پانی وہی گندا تالاب کا پانی ڈالا جائے گا. نہیں تو کیا ہوگا، ماں نہیں بولنا جی، اتنی بری بات اللہ والوں کے بارے میں، ان کے درگاہ کے بارے میں. کبھی قرآن حدیث کے بارے میں اس کو اتنی فکر نہیں ہوئی. دیکھو نماز نہیں چھوڑنا جی، اللہ کا حکم ہے، روزہ نہیں چھوڑنا جی نہیں بولی، یہاں بولے تو کتنی فکر ہے اس کو. وہ پانی نہیں ڈالے تو کیڑے ہوتے کہتے، کون دیکھا، کس کے کھانے میں ہوئے، کب کا واقعہ، سب جھوٹا گھڑے سو قصہ ہے. یہ ہم آنکھوں کے سامنے ایک نہیں 10 بار پکا کے دیکھے، کیڑے بھی نہیں ہوئے، زبردست کھانا پکا، اللہ کے نام سے بسم اللہ پڑھ کے پکا دیے. ہاں اب ایسے ڈھکوسلے، ایسے بنڈل لوگوں کے دلوں میں ہیبت ڈالنے کے لیے، کھانے میں کیڑے ہوتے کہتے. کون سا ولی ایسا بول کے گیا پیشاب کھانے میں ڈالو؟ وہ پانی ڈالنا، پیشاب ڈالنا دونوں برابر ہے. پاک پانی میں پیشاب کیا جاتا ہے تو وہ پانی نہیں، پیشاب ہی ہو جاتا.
ایک بیارل دودھ میں ایک گلاس پیشاب ڈالے تو وہ دودھ نہیں پورا پیشاب بن جاتا, وہ دودھ پینے کے لائق نہیں. اسی طرح وہ پانی بھی ناپاک بن چکا ہے. وہ پانی کوئی بہتا ہوا نہیں ہے, وہ کوئی ندی نہیں ہے جو بہرا پاک ہونے کے لیے. وہ تو ایک جگہ ٹھہرا سا ہوا سو پانی ہے وہاں پر. وہ ناپاک پانی ڈالنا اور وہ ناپاک پانی سے پکے سو کھانا پورے وہاں پر کھانا. نماز, ارے نماز کہیں کو جی بکرے کاٹے نہیں, سب دیکھ لیتے نو آخرت میں. ہمارے کو خالی ایسا اشارہ کر کے بھیجتے, باپ کی جاگیر ہے تمہاری, تمہارے کو خالی دیکھ کے جنت میں ہاں سب میرے یہ منتہ کر کے پورے نیازہ کرے سو ہے. اور کیا ہے عقیدہ وہاں پر؟ جو شادی شدہ جو جوڑا ہوتا ہے ان کے جو سیرے رہتے دیکھو, وہ سیرے بھی وہاں پر ڈالتے پانی میں. جیسا تروپتی کی مندر میں جا کے غیر مسلم ان لوگ کا اپنے جو ہے سو عقیدے کے مطابق کرتے ہیں, آج کے مسلمان نام کے خالی کام کے کچھ بھی نہیں ہے, خالی آدھار کارڈ کے مسلمان ہیں. نو اللہ کی نگاہ کے مسلمان نہیں ہوتے. ان لوگ کا مشرکہ شرک کرنے والے ہیں یہ شریعت کے مطابق. وہ سیرے ڈالنا, پھر وہاں پر جو ہے سو پھر بکرے اور وہ پانی. نماز کچھ بھی نہیں. نماز اب کہیں کو پڑھتے اتنا بڑا کام نہیں کرے. گھر میں بیٹھ کے اللہ سے دعا کرے تو اللہ سن لیتا. اتنی دور جا کے وہاں پر یہ سب کرنے کے بعد پیسے لگا کے سفر کرنے کے بعد بھی کچھ نیکی نہیں, گناہچ ملا. تو یہ چیز ویڈیو بنا ہے وہاں پر, ہاں شارٹ ویڈیو بھی ہے, آپ یوٹیوب پہ دیکھ لے سکتے. الکریم اسلامک چینل, الکریم کے اور بھی دوسرے چینل یوٹیوب والوں کے ہیں, پاکستان والوں کے بھی, لیکن ہمارا اس میں چینل بول کے ایڈ کرے سو ہے الکریم اسلامک چینل. تو یہ ہمارے آتے, تو وہاں کا شارٹ جو سو تالاب کا ٹھہر کے میں پورا جو سو ویڈیو بنائے سو بھی اس میں ہے, تاکہ دنیا والوں کو ہمارے کو بتانا ہے کوئی اللہ کا ولی کوئی یہ بول کے نہیں گئے دنیا میں کہ ہمارے خبروں کا سندل کرو, ہمارے خبروں کا عروس کرو, ہمارے ڈنڈے بنڈے جھنڈوں کی پوجا کرو, ہمارے اوپر نیاز کرو, ہمارے خبروں پہ اگربتی جلاؤ, عود کا دھواں اٹھاؤ, یہاں آ کے لوٹ کے جاؤ, یہاں پر آ کے سو کے جاؤ, یہاں پر ہمارے سے دعا کرو, بچے دیو بول کے, ہماری پریشانی دور کرو بول کے, ہماری خبروں پہ چادرہ ڈالو, پھولا ڈالو, لائٹنگا لگاؤ. اس سے اندر کے ولی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کی چادر سے ان کو کوئی فائدہ نہیں, لائٹ سے کوئی فائدہ نہیں. اللہ کے ولی ہے تو بھی ان کو دعا کی ضرورت ہے ہماری, اللہ ان کے درجات کو بلند کرے یہ ضرورت ہے. ان کو اس کی کوئی ضرورت ہے نہ. تو کوئی ولی جو اتنے چیزاں میں بتایا وہ کرو بول کے نہیں گئے. دنیا میں ہر اللہ کے ولی, خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنے اور کسی ایک کو نہیں بولے میرا سجدہ کرو, اللہ کا سجدہ کرو بول کے بتائے انہوں. یہ بتوں کے سجدے چھوڑو, اللہ کا سجدہ کرو. ہندوستان کی پوری محنت زندگی کی اگر دیکھے جائیں گی, انہوں کوئی سندل کا شرط نہیں لگے. ہمارا عروس ہونا دیکھو, مرنے کے بعد ناڑے بننا دیکھو, کفلا ڈالنا دیکھو, چادرہ اڑانا دیکھو, موم بتی جلانا دیکھو, چراغا کرنا دیکھو, سندل میں میلے لگنا دیکھو, ناچ گانا ہونا دیکھو, یہاں کے نمازہ چھوڑنا دیکھو, یہاں کے گٹکے لگانا دیکھو, یہاں تھوکنا پھونکنا کر کے جانا دیکھو, یہاں ہمارے نام کے بکرے کاٹ کے خوب کھا کے لوٹ کے جانا دیکھو. میرے رب کی قسم, کوئی اگر بولا تو انہیں ولی نہیں, شیطان تو ہو سکتا ولی نہیں. ہر اللہ کا ولی اللہ کی عبادت کرنا دیکھو, اس کی نماز ادا کرنا دیکھو, اس سے ہی مانگنا دیکھو, ہر پریشانی مشکل میں اس کو پکارنا دیکھو, ہر مصیبت میں اس کو یاد کرنا دیکھو. یہ پیشانی انہی بنایا, اس کے سامنے جھکانا دیکھو. یہ جسم اس کا ہے, اس کے حوالے کرنا دیکھو. سجدہ اس کا ہونا, رکوع اس کا ہونا, قربانی اس کے لیے دینا دیکھو. تو یہ جتنے بھی آج ہو رہے ہیں, یہ مصری میں تولنا, شکر میں تولنا, گھیو میں تولنا, یہ کوئی عبادت ہے نہیں, کوئی ثواب نہیں ہے, کوئی اس کے اوپر اجر نہیں ملتا. پوری لسٹ بنا کے اس لیے میں رکھا, عروس, سندل, چراغا,
नारियल तस्वीर खोपरा फूल शक्कर अगरबत्ती नुखल मुखल चने फुटाने बगारा दालचा मलिदा 5-6 दरगाह 2-3 खबरा बड़ों की फातिहा छोटों की खतना नेबो रब छोटों का छिल्ला झंडे उड़े चादरा फटे कुफला खुले नाड़े टूटे अल्लाह वालों के नाम के चिल्ले धंडे बंडे झंडे ये जितने भी चीज़ा हैं ये दीन नहीं है इस्लाम नहीं है ये इबादत नहीं है इस पे सवाब नहीं है। दीन वो है सवाब उस पे है जो कुरान में करने का हुक्म है जो हदीस में करने का काम है। दीन वो है जो आसमान से अर्श से जिब्रील अमीन उतरा मेरे नबी के पास कुरान लेके वो दीन है। मेरे नबी की 63 साला जिंदगी वो दीन है। सहाबा की पूरी जिंदगी ये गुलामी रसूल और गुलामी नबी है। इसके अलावा ये जो कुछ ज़मीन पे हो रहा है ये दीन नहीं है ये शिर्क है बिदआत है खुराफात है रसूमात है इस पे सवाब नहीं अजाब है। मन अहदसा फी अमरिना बुखारी शरीफ की हदीस है और इस हदीस को रिवायत करने वाली अम्मी आयशा है। मन अहदसा फी अमरिना हमारे दीन में अगर कोई नई चीज़ दाखिल करेगा फहुवा रद्दुन वो रिजेक्ट है वो चीज़ मरदूद है कबूल नहीं है अल्लाह के पास। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम दीन मुकम्मल हो गया मेरे नबी की ज़िंदगी में। हज्जतुल वदा के मौके पे अरफात के मैदान में आज कोई बुढ़ा बुढ़ी कोई पीर फकीर कोई छुपा खुप्पा वाला अगर कोई नई चीज़ करके ये दीन बोले तो हम नहीं मानते जी इस पे सवाब नहीं है। बाप दादा के तरीक़े पे इबादत और सवाब नहीं रसूलुल्लाह के दीन पे चले तो सवाब है आखिरत में अजर है। दीन हमारे नबी पे उतरा इसलिए हम नबी का तरीक़ा नबी की बात सुनेंगे। मेरे बाप पे दीन नहीं उतरा मेरी माँ फातिमा की सहेली नहीं थी मेरा बाबा अब्दुल कादिर जिलानी का दोस्त नहीं था मेरा बेटा ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह का भांजा नहीं था उनके दौर के नहीं थे जो इनको दीन मालूम है। इन्हों पीने वाले इन लोगों का कामा करके रात में पी के लौटने वाले थे इनसे मैं दीन लूँ। ये जाहिलों को कुरान नहीं सूरा नहीं कलमा नहीं आता था इनसे मैं दीन सीखूं। इनको अल्लाह नहीं मालूम रसूल नहीं मालूम पूरी ज़िंदगी गुजार दिए मर गए मैं इनसे दीन लूँ इनका तरीक़ा इस्लाम बनाऊँ इनकी चीज़ को मैं कुरान के मुकाबले में तरजीह दूँ मैं नहीं दे सकता। मैं दीन के मामले में इनको नहीं ले सकता। हाँ मेरे दादा ये नसीहत करे काम करना बेटा बेकार नहीं बैठना मैं तुम्हारी बात को सर पे रखता हूँ लेकिन ये खबर की पूजा करना मेरे दादा की भी बात को मैं जूतियों के नीचे रखता हूँ मेरे नबी और अल्लाह के कलाम की बात को मैं सर के ऊपर रखता हूँ ये दीन है। हम नसीहतें बाबा से लेंगे बेटा बुरे दोस्तों के साथ नहीं रहना बेटा अच्छे माहौल में रहो अब्बा जान तुम्हारी नसीहत सर आँखों पे हम लेंगे। हमारी दादी बेटा रात में घर को जल्दी आना बाहर नहीं बैठना दादी जान तुम्हारी नसीहत को हम आंखों को लगाएंगे। लेकिन दादी बुढ़ी बोली अरे दाढ़ी रखा क्या रे अभी जो बुढ़ा दिख रहा दाढ़ी काट बच्ची कैसा देंगे ये बुढ़ी की बात को नहीं लूंगा मैं। नबी की सुन्नत है 1 लाख पैगंबर 25,000 पैगंबर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है हम दाढ़ी रखेंगे। हम दुनिया के कोई काम और तरीक़े में हम इनसे सीखेंगे। इनको कोई रास्ता पता था बेटा हैदराबाद से बम्बई ये रास्ते से ये बस से जाना हम इनके नसीहत पे अमल करेंगे। हाँ अगर हमारा दादा हमारी दादी हमारे बड़े उनकी नसीहत में कुरान है उनकी नसीहत में हदीस है उनकी नसीहत में अबू बकर उमर की ज़िंदगी नज़र आ रही उनकी नसीहत में अम्मी आयशा फातिमा की ज़िंदगी नज़र आ रही तो हम लेंगे लेकिन इसके अलावा नहीं लेंगे। इसी तरह से बिदर की मुल्तानी बादशाह रहमतुल्लाहि अलैह के दरगाह का भी हम रिकॉर्ड करें। और अभी कल ही जो है सो मैं वहाँ पर निज़ामाबाद गया था बयान करने जलसा था वहाँ पर आते आते रास्ते में वहाँ से भी जो है सो 50 किलोमीटर पे बड़ी पहाड़ की दरगाह बोल के है वहाँ हज़रत सैयद शादुल्लाह रहमतुल्लाहि अलैह 500 सीढ़ियों के ऊपर है उन्होंने उतनी ऊपर कौन लेके गई कि और आजकल तो कोई भरोसा नहीं है कुछ तो भी एक नाम लगा दे रहे। अभी जो है सो 4 साल पहले वहाँ पर खबर नहीं थी दरगाह नहीं थी जिदी मेटला के रास्ते पे
ایک خبر بھی بن گئی, زبردست کاروبار ہو رہا, پیٹ بھی بھر رہے, جیب بھی بھر رہے. یہاں خبر نہیں تھی نا کیسا بنا, بولے تو نہیں, ہمارے کو خواب میں پیشن گوئی ہوئی کہتا ہے, اس کو بوت کے پانی ڈال لینا نہیں سیکھا. اس کے خواب میں ولی ایک کہتے ارے یہاں کھود رہے, زمین کھودے تو درگاہ نکلتی, بولے تو نکالا کہتے انہیں. ایک نماز نہیں پڑھنے آتی زندگی میں, 2 رکعت سنت نماز نہیں پڑھ سکتا. اس کو خواب میں بشارت ہی کہتے ارے یہاں چھلا بنو, چھلا بنے تو یہاں پر ایسا ایسے اللہ والوں کے کرامتیں ظاہر ہوتے, رحمت برستی کہتے. 4 سال پہلے وہاں کچھ بھی نہیں تھا, وہاں پر آج جو سو چھلے کے نام پہ, درگاہوں کے نام پہ. تو بہرحال ہم تو کوئی گمان غلط نہیں کرتے. 500 سیڑھیاں چلنے کے, 500 سیڑھیاں ان کے اوپر درگاہ, پہاڑ پہ جانے کے بعد درگاہ ہے. میں پورے سیڑھیاں 500 چڑھ کے وہاں پر جا کے ویڈیو بنایا. ان کے درگاہوں میں بکرے لوٹرے کٹنے والے وہ نیاز کے, عورتیں پھیرے مار رہے وہاں کے, وہ مچھر گٹا مار لے رہے. تو اب مچھر گٹا مار لے کے انہیں گئی تو انہیں وہ ساس بہو کے لڑایا سو کری سو ختم ہو جاتا. انہیں ٹی وی دیکھے سو, انہیں سود کھائی سو, انہیں برے کاما کری سو, شادی سے پہلے پارکوں میں جا کے منہ کالا کری سو, سب دھل جاتا. دیکھو اب مچھر گٹا مار لی نا انہیں, اب انہیں پاک ہو کے جاتی. وہاں سب ہو رہا, وہاں کا بھی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ بھی, انسٹاگرام پہ بھی ہمارا ہے. تو ہمارا چینل کھولے اس لیے کیونکہ یہ جاہل صدرہ مسجد کے بیان کرنے نہیں دے رہے نا میرے کو. یہ چورا کمیٹی کے لوگ نکو کرو, کریم مول صاحب کا بیان بول رہے نا, صحیح باتیں بولے تو چھڑکے لگ رہے نا, ان کی پول کھل جا رہی نا, پورا صحیح بولنے سے ان لوگوں کی حقیقت معلوم ہو رہی نا. تو بیانہ کرنے نہیں دے رہے. اس کو کریم کو نکو بولو بیان کرنے, اس کو آنے نکو دیو, اس کا بیان نکو رکھو. تو ہم بھی کیا کریں, تم ظالم ہو, تم ہمارے کو یہاں کا رستہ بند کرے تو ہم دوسرا رستہ کھولتے. تو اب میں پوری نیت کر لیا, جتنے بھی ہندوستان میں درگاہیں ہیں ایک ایک درگاہ پہ جاؤں گا, ویڈیو نکالوں گا, پوری دنیا والوں کو حقیقت بتاؤں گا. دیکھو پیٹ بھرو جیب بھرو کا جو ہے سو یہ اسلام اور دین کے اولیاء اکرام کے نام پہ لوگوں کو کیسا دھوکہ دے رہے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے, یہ بتانا ہے ہمارے کو. پوری زندگی بھر اللہ کا نام نہیں لیا, مر گیا, اللہ کے تعلق سے عقیدہ صحیح تھا, جنت میں جائیں گا. حج کر کے بھی, عمرہ کر کے بھی شرک کرا, جہنم میں جائیں گا, جنت حرام ہے اس کے اوپر. سورہ مائدہ کھولو, پڑھو قرآن. إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. یہ اللہ کا کلام ہے, یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ نہیں, یہ اعلیٰ حضرت کا قول نہیں, کوئی مدرسے والوں کا چھپا ہوا پرچہ نہیں, یہ اہل حدیث کے عالم کا بول نہیں, یہ تبلیغ والے امیر صاحب کی بات نہیں. اٹھاؤ قرآن, میرے اللہ کی بات, میرا اللہ کا قرآن, میرا اللہ کا کلام, وہ کیا کہہ رہا ہے سنو. إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. مشرک کے اوپر, شرک کرنے والے کے اوپر اللہ جنت حرام کر دیے. تو حج کر, تو عمرہ کر, تو رمضان کے روزے رکھ, تیرا یہ خبر پہ جانا اور ان کو سجدہ کرنا اتنا بڑا گناہ ہو چکا ہے. اگر تو توبہ کر کے نہیں مرا تو حاجی بن کے بھی جہنم میں, رمضان کا روزہ اور نمازی بن کے بھی جو ہے جہنم میں جانے والا ہے, میرا اللہ کہہ رہا ہے. ایک دن بھی شرک کرا, ایک دن خالی توبہ نہیں کرا, مر گیا, کبھی اللہ کے طرف سے معافی نہیں ہے اس کی. تو اللہ فرما رہے إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. مشرک کے اوپر, شرک کرنے والے کے اوپر جنت حرام ہے, وَمَأْوَاهُ النَّارُ, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, اور ان کا کوئی آخرت میں مددگار نہیں ہوگا. اتنا بڑا گناہ ہے یہ, جس کی وجہ سے ہمیشہ جنت حرام, جہنم میں جانا پڑے گا.
آج اس وقت 70 سال کا مشرک توبہ کرے گا تو اللہ معاف کرتے. اگر 70 منٹ بھی شرک کرا آج توبہ نہیں کرا اور زندگی میں نماز حج روزہ سب ہے, مسجدہ بنایا مدرسے بنایا, شرک کر کے مرا, میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ 2 بار آیتیں آئی ہیں سورہ نساء میں. سورہ نساء اٹھاؤ, پوری سورت میں یہ 2 مرتبہ آیتیں آئی ہیں سیم. کون سی؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کے علاوہ سب گناہ کو معاف کر دے گا اگر چاہے گا تو. شرک کی معافی اللہ کے پاس نہیں ہے. شرک کے علاوہ کون سے گناہ ہیں؟ شراب پینا, سود کھانا, زنا کرنا, نماز نہیں پڑھنا, حج زکوٰۃ ادا نہیں کرنا, ماں کے ساتھ زنا بھی کرا, باپ کی گردن الگ کر کے کھوپڑی میں شراب بھی پیا. یہ گناہ کر کے بھی اگر مر گیا توبہ نہیں کرا تو اللہ فرما رہے میں چاہوں گا میری رحمت اگر اس کے طرف متوجہ ہوگی تو میں اتنے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی معاف کر دوں گا. لیکن شرک کر کے آیا توبہ نہیں کرا تو میں معاف کرنے والا نہیں ہوں. اس لیے لقمان علیہ السلام سورہ لقمان اٹھاؤ, انہوں کیا نصیحت کر رہے دیکھو. یا بنیا, اے میرے بیٹے, لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا گناہ ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا, اپنے بیٹوں کو نصیحت کرے, اے میرے بیٹوں, میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان کے بیٹوں نے کہا کہ اے ابا جان, ہم تمہارے بعد بھی تمہارے اللہ کی ہی, تمہارے باپ دادا ابراہیم, اسماعیل اور اسحاق کے رب کی ہی ہم عبادت کریں گے. تو میری دینی ماں اور بہنوں, یہ بہت ہی سنگین گناہ ہے. یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے جو آج زمین کے اوپر ہو رہا ہے. اللہ والوں کے جتنے مزار ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں ہے, جو آج ان کے مزاروں پہ ہو رہا, نہ تو ان کا بتایا وہ طریقہ ہے, نہ تو یہ اسلام اور شریعت کا کام ہے. یہ صرف گمراہی اور شرک اور بدعت کے سوا کچھ نہیں ہے. ہمارے کو اس سے بچنا ہے, اپنے بچوں کو, نسلوں کو بچانا ہے, اور اپنی کوشش اور محنت کے ذریعے سے اوروں کو بھی روکنے کی ہم پوری کوشش اور فکر کرنے چاہیے. شرک کیا ہے؟ شرک اللہ کی ذات میں, ان کے صفات میں, ربوبیت میں سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے. اللہ کے علاوہ کسی نہ پیر کو کر سکتے, نہ فقیر کو, نہ مرشد کو, نہ صاحب کو, نہ کوئی ولی کی قبر کو. یہ اللہ کا حق ہے. اگر یہ سجدہ کسی اور کا بھی ہو رہا تو اس کو بولتے شرک, جو آج اللہ والوں کے درگاہوں میں ہو رہا. آلریڈی میرے جو سو اس میں سجدے کر رہے سو بھی دالا سو ہوں. نیاز, نظر صرف اللہ کے لیے ہے. ان کے اللہ کے علاوہ کوئی نبی کے نام پہ, کوئی ولی کے نام پہ نظر نیاز کر رہا ہے تو یہ بھی شرک ہو گیا. نظر نیاز کا حق صرف اللہ کو تھا, یہ ولی اور نبی کو پارٹنر ان میں شریک کر کے یہ شرک کرے, یہ گناہ ہے. دعا صرف اللہ سے ہی مانگنا ہے. حاجت روا مشکل کشا اللہ ہے. کوئی ولی کو, کوئی جھنڈے ڈنڈے بنڈے کو بھی اگر وہاں جا کے آدمی بولا تم میری یہ بگڑی بنو, میرا یہ کام کر دو, میری یہ مراد پوری کرو, اگر کوئی ولی کی مزار اور ولی سے اگر وہ حاجت روا مشکل کشا, انہوں بھی کر سکتے یہ کام. ارے انہوں جب زندہ تھے تو نہیں تھے حاجت روا مشکل کشا. انہوں اگر انتقال ان کا جب ہوا تو انہوں اپنا غسل نہیں کرے, کفن انہوں اپنا اپن نہیں پہن لیے, ان کی جنازے کی نماز انہوں اکیلے اپنی نہیں پڑھ لیے, انہوں خبر تک چل کے نہیں گئے, انہوں اپنی خبر میں جا کے نہیں سو گئے, ان کا غسل لوکا دیے, کفن لوکا پہنائے, انہوں اپنی مکھی بھی اوپر سے نہیں ہٹا سک رہے تھے, ان کی جنازے کی نماز لوکا پڑھے, خبر میں ڈال کے دعا کر کے آئے. اب انہوں خبر کے اندر سونے کے بعد انہوں اللہ بن گئے, انہوں لوگوں کو بچے دینے والے بن گئے. اللہ قرآن میں کیا فرما رہا سورہ فاتر میں, وَالَّذِينَ لَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ.
اللہ کے علاوہ جتنوں کو تم پکار رہے ہو، چاہے ڈنڈا ہو، بنڈا ہو، جھنڈا ہو، کیا کوئی ولی ہو، کیا شنکر ہو، کیا کنکر ہو، چاہے لکشمی ہو، گڑپتی ہو، جو بھی ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کے اوپر کا جو چھلکا ہے نا وہ اس کے بھی مالک نہیں ہے، بولے اللہ۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، اگر تم ان کو پکارو، یا خواجہ، یا خواجہ، یا عبد القادر جیلانی، پکارو تم، وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے، کب تک؟ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک بھی پکار تیری پکار کو نہیں سنتے۔ سورہ حج 17واں پارے میں اٹھاؤ، قرآن پڑھو، اس سورے کی آخری رکوع کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو اللہ ایک مثال بیان کر رہا، کان لگا کر سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکار رہے ہو، جن کو پوج رہے ہو، جن کی عبادت کر رہے ہو، ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، بولے اللہ۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی اگر ان کے خبر پہ سے، ان کی مندر پہ سے، ان کا چڑھا ہوا نخل مخل بوندی شکر جو بھی ہے اگر اٹھا کے بھی لے کے گئی، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر منہ میں کوئی چیز پکڑ کے لے کے گئی تو وہ اتنے کمزور ہے وہ مکھی سے چھڑا لے بھی نہیں سکتے، اپنا مخل نخل، اپنی بوندی کھوپڑا بھی، وہ اتنے کمزور ہے۔ لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب، جن کو تم پکار رہے وہ بھی محتاج، تم بھی محتاج ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی جیسی قدر کرنا چاہیے تھا تم لوگوں نے نہیں کیا۔ تو میری دینی ماں اور بہنوں، آج اتنی دین کی محنت اور کوشش ہونے کے بعد بھی ہمارے معاشرے میں محرم کے نام پہ یہ خرافات، یہ ماتم، یہ جو ہے سو پیرا علم بٹھانا، کوئی جو ہے سو سال میں مہینوں کو منحوس بنا لیے، سفر محرم میں شادی نہیں کرنا، یہ منحوس ہے۔ کون بولے؟ یہ منحوس کہنا تم نبی کے لاہوے دین کو گالی دینے کے برابر ہے، یہ تم عمل سے بتا رہے، میرے نبی کے دین میں نقص نکال رہے، تم شریعت دین اسلام سے تم راضی نہیں ہے، تمہارا یہ بول کوئی تاگے کو نفع نقصان کا جو ہے سو بنا لیے، کالا تاگا ڈالو ہاتھوں میں پیر میں، نظر نہیں لگتی کہتے، بھینس پوری کالچ رہتی، اس کو نہیں لگنا تھا نظر، انہی کئی کو مر گئی، پھر انہی کئی کو بوڑی میں کود کے مر گئی، اس کو کئی کو بخار آتا، بھینس تو پوری کالچ رہتی نا، ریچھ بھی پورا کالچ رہتا، اس کو کیسا لگی کہ نظر؟ پھر کالا چیز اگر ہے تو نظر نہیں لگنا، تو بالا ہے نا اوپر سر پہ، کالا تاگا اس نیت سے باندھ لیے نظر نہیں لگنا، یہ عقیدہ غلط ہے۔ کوئی درگاہ کا تاگا گلے میں ہاتھ میں باندھ لینا اس نیت سے کہ یہ تاگا رہے تو حفاظت میں رہتے، پریشانی مشکلات بلات سے بچے ہوئے رہتے، یہ شرک ہے۔ کوئی درگاہ کا کڑا ڈال لینا یہ شرک ہے۔ کوئی درگاہ کا تگرا اور فوٹو کار میں گھر میں لگانا کہ انہوں رہے تو ہماری حفاظت ہوتی، یہ خیالات سے یہ تگرا فوٹو لگانا یہ سب شرک ہے۔ یہ کوئی پرندہ نفع نقصان دینے والا نہیں، ارے وہ پرندہ نہیں آنا تھا جی، پکار کے گیا، اب باوا جاتا شاید ہمارا ویسے دکھ رہا کھانسرا گھر میں، اب یہ سب نظریے شریعت کے خلاف ہے۔ ہمارے دین اسلام میں کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی وقت، کوئی ناڑا، کوئی تاگا، کوئی کفل، کنجی، زنجیر، ڈنڈا بنڈا جھنڈا، یہ کوئی چیز نفع نقصان نہیں دے سکتے۔ نفع نقصان دینے والا صرف اللہ ہے، انہوں بچانے پہ ہے تو کوئی نہیں مار سکتا، انہوں مارنے پہ ہے تو کوئی نہیں بچا سکتا، انہوں عزت دیے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، انہوں ذلیل کرنے پہ ہے تو کوئی عزت نہیں دے سکتا، انہوں بیماری دیے تو کوئی شفا نہیں دے سکتا، انہوں شفا کرنے آئے تو کوئی بیمار نہیں کر سکتا۔ اپنا عقیدہ ایسا بناؤ، یہی ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عبداللہ ابن عباس کو نصیحت کر رہے ہیں، عبداللہ جب بھی ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگنا۔ حدیث میں ہمارے نبی بولے چپل کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے جوتے کا تو اللہ ہی سے مانگنا، کوئی غیر اللہ کا راستہ نہیں بتائے، اللہ سے مانگو۔ تو میری دینی ماں اور بہنوں،
یہ جو باتیں میں اس موقع پہ بتایا شریعت اور اسلام اور دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ہاں واقعی ہے ہمارے کو غم ہے. کون سا مسلمان ایسا ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جو مظلومانہ طور پہ شہادت ہوئی ہے محرم میں 10 تاریخ کو، ہمارے کو بھی غم ہے. خالی شیعہ لوگوں کچھ ہے کیا غم؟ خالی ان کچھ ہے کیا اتنی سو فخر؟ ہمارے دل میں ان کی محبت نہیں ہے؟ ہمارے دل میں کیا وہ صحابی رسول کا درجہ اور اہل بیت کے گھرانے کے فرد تھے، خاندان کے لوگ تھے؟ کیا ہمارے سینوں میں کیا ان کی محبت نہیں ہے؟ شہادت ایک بڑا مرتبہ ہے. کبھی انشاءاللہ پوری تفصیل سیرت پہ انشاءاللہ بیان کریں گے جو واقعہ پیش آیا ہے. لیکن شہادت کوئی مصیبت نہیں ہے. شریعت دین اسلام میں غم کرنے کا بھی وقت، خوشی منانے کا بھی وقت حدود میں بتایا گیا ہے. عورت صرف اپنے شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن سوگ منا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں. ان باتوں کو یاد رکھیں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.